السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم شہزاد۔ ملتان ماں بجنت اعلیٰ برابرست، آہستہ پابینا کہ ملک سجدہ میں کنند۔ شہر اولیاء جو دنیا بھر میں اولیاء اللہ کی نسبت سے جانا جاتا ہے۔ شہر ملتان کی بات کی جائے تو ملتان کے حوالے سے اولیاء کرام کی نسبت ہمیشہ ہمیں جڑی نظر آتی ہے۔ انہی اولیاء اللہ میں حضرت شاہ یوسف گردیز بھی شامل ہیں، جنہیں ملتان میں آنے والے پہلے ولی بھی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت شاہ یوسف گردیزی کی زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، سابق ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے سید ذوالفقار حیدر گردیزی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گردیزی صاحب، اولیاء اللہ کی اگر نسبت کی بات کرتے چلیں تو ان مزارات سے ہمیشہ ہی روحانی تاثر جو ہے وہ ہمیں ملتا رہا۔ تھوڑا سا حضرت صاحب کے بارے میں بتائیے کہ ان کی ابتدائی زندگی کیا تھی اور کس طریقے سے انہوں نے بغداد کے بعد ملتان کا جو ہے وہ سفر کیا۔ مختصراً یہ ہے کہ جناب حضرت علی علیہ السلام کے اولاد میں سے ہم، اور امام حسین علیہ السلام کے 5ویں جنریشن بعد، یعنی کہ ان کے پڑپوتے کے پڑپوتے سید محمد علی تھے، جو کہ یہاں مدینہ سے عراق بغداد گئے، اور بغداد سے پھر سید عبداللہ تھے جو کہ گردیز تشریف لے گئے کچھ جنریشنز کے بعد، اور ان کے کچھ جنریشنز کے بعد حضرت شاہ یوسف گردیز 1088 میں ملتان کی تشریف لے آئے۔ ابتدا میں شیر پر سوار، ہاتھ میں عصا اور سر پر کبوتروں کا جوڑا لیے حضرت جب یہاں پہنچے تو آپ اس کو شعوری زندگی میں کیسا دیکھتے ہیں؟ اور ان کے پردہ کرنے کے بعد بھی ان کی قبر مبارک سے ایک ہاتھ باہر نکلتا رہا ایک خاص عرصے تک۔ کیا شعوری زندگی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے؟ اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں، ایک تو ہے فزیکل ورلڈ جس میں ہم رہتے ہیں، اور دوسرا ہے اسپریچول ورلڈ۔ یہ اسپریچول ورلڈ کی باتیں ہیں اور کرامات اسی میں شامل ہوتا ہے، لہذا اس کا فزیکل ایویڈنس تو ایک اور دیز آر ٹو ڈفرینٹ ورلڈز، پیرلل ورلڈز آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ویسٹرن رائٹرز کو پڑھیں تو وہ لیجنڈ لکھتے ہیں، اور ہم یہاں پہ جو بزرگوں سے سنتے ہیں تو کرامات میں تھے یہ حضرت شاہ یوسف گردیز کے، کہ وہ جب آئے تو شیر پہ سوار تھے اور ہاتھ میں ان کے ساتھ چابک کے طور پہ یا چھڑی کے طور پہ سانپ کا روایت ملتی ہے۔ اور اسی طرح بعد میں بھی جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو کچھ عرصہ تک ان کی قبر اثر سے لوگ آتے تھے، ان کے زائرین، تو وہ مصافحہ کرتے تھے۔ دوسرا، مختلف ممالک میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے، محرم کی رسومات اور محرم کے اہتمام جو کیا جاتا ہے اور مولا حسین کو یاد کیا جاتا ہے، اور بڑے خلوص سے ہر کوئی اپنے طریقے سے بالکل خلوص کے ساتھ کرتا ہے، تو وہاں پہ بھی مختلف ہمیں کرامات اور جو بزرگ آئے ان علاقوں میں ان کے بارے میں بھی یہ واقعات ملتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی انیوژل چیز نہیں ہے، اور لیکن ایک بزرگ ہے وہ ایک لیول پہ پہنچے تو تب یہ کرامات ہوئی۔ اولیاء اللہ کے قرب میں بیٹھنا بڑی نعمت کی بات ہوتی ہے، اور بہت ساری تعلیمات ہم اس سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، روحانی فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ گردیزی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کی ان سے نسبت کیا ہے؟ جی، حضرت شاہ یوسف گردیز جیسے میں نے بتایا شاہ علی قصور اور ان کے پوتے تھے، اور یہ گردیز سے ملتان تشریف لائے 1088 میں۔ تو آگے سلسلہ چلتا رہا، ہمارا خاندان کافی پھیلا، اور مین اگر آپ کہہ لیں کمپوننٹ خاندان کا تو وہ وہیں ملتان میں ہی ہیں، اور یہ یہاں پہ تصویر بھی لگی ہے ہمارے خاندان کی، جب یہ مخدوم روشن علی شاہ جو مخدوم محمد یوسف کے نام سے 2020 میں ہمارے مخدوم خاندان کے بنے، اور تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کافی تعداد بڑھ چکی ہے، 700-800 لوگ اس تصویر میں موجود ہیں۔ جہاں تک ہماری برانچ کا تعلق ہے، شاہ یوسف گردیز کی اولاد میں سے ہمارے بزرگ تھے ذوالفقار علی شاہ، جن کے نام پہ میرا بھی نام اسی لیے شاید ریپیٹ ہوا ہے،
اور وہ مخدوم جو تھے اس وقت کے ان کے بھائی تھے، ان کے بیٹے تھے، اور اس سے سلسلہ چلا ہے. پھر ناصر الدین شاہ صاحب تھے، پھر رمضان شاہ صاحب. تو اس طرح میرے والد تھے خورشید عباس، ہماری برانچ میں سب سے بڑے تھے، اور وہ سیڈلی ہی پاسڈ اوے لاسٹ ایئر 2023 میں. تو پھر ان کے بعد بڑا بیٹے ہونے کے ناطے سے پھر انہوں نے جو چیزیں اپنے بزرگوں سے حاصل کی، مثلا کتب خانہ ہے شاہ یوسف گردیز میں، کتب خانہ ناصریہ کہلاتا تھا، اور یا کلمی نسخے ہیں، یا خاندان کا شجرہ ہے جو ہمارے فیملی ٹری چلتا ہے، تو وہ میں نے اپنے والد صاحب سے انہیرٹ کی ہے. یہ کون سی پیڑھی ہے جو اس وقت اس خانقاہ کو سنبھالے ہوئے ہے؟ اس میں تو میں آپ کو اس تصویر کی طرف اشارہ کروں گا جس میں لکھا ہوا ہے 9 مخدوم تھے جن کا نام محمد یوسف شاہ تھا. اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو وہ کافی لمبا ایک سلسلہ چلتا ہے. ہمارے پاس شجرہ تو موجود ہے. 950 سال تو ملتان شہر میں ہو گئے ہیں، تو اس لیے، اور اس میں کئی نسلیں آئیں، اور جو مختلف مخادیم آتے رہے. پھر حضرت مخدوم شیخ محمد یوسف تھے، ان سے ان کے بھائی تھے ناصر الدین شاہ صاحب، وہ ہمارے برانچ کے جو سب سے بزرگ جو وہ شامل ہوئے. تو اب ان کی طرف سے پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، اور پھر چلتا ہے سلسلہ میرے تک پہنچا ہے. گردیزی خاندان نے بر صغیر میں اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے، اور حالیہ آپ کی کچھ کتابیں بھی اس حوالے سے شائع ہوئیں. وہ کتابیں کون سی ہیں؟ مختصراً میں 2 چیزیں آپ کو کوٹ کروں گا، یہ سائٹ کروں گا اس سلسلے میں. ایک تو حضرت شاہ یوسف گردیز آئے تھے، تو اس زمانے میں یہاں چونکہ وہ پہلے ولی سمجھے جاتے ہیں، جو بزرگ اولیاء ملتان میں آئے ہیں، اور بھی حضرات آئے ہیں، تو چونکہ وہ پہلے سمجھے جاتے ہیں، تو وہ اس وقت جو لارج اسکیل کنورشن ہوئی ٹو اسلام، اس میں حضرت شاہ یوسف گردیز کا یا ان کے اولاد کا کافی ہاتھ ہے، اور جس پہ ہمیں فخر بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ مختلف بادشاہ رہنما گزرے جو انہوں نے خاندان کو گرانٹس بھی دیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سلسلہ چل رہا تھا. مزار کے پاس زائرین بہت آتے تھے، جو ابھی بھی آتے ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے اس کی اپکیپ کے لیے، ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے، ہمارے پاس مخطوطات ہیں جو کہ بادشاہ ہمایوں شاہ جہان کے وقت کے میرے پاس موجود ہیں، یا کہ اورنگزیب یا دارا شکوہ کے، یا اس کے بعد کے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کئی ہمارے بزرگ آئے، جو مخدوم آئے، انہوں نے ملتان مذہب پہ بھی اور ملتان کی ہسٹری پہ بھی کتابیں لکھی. اور مثال کے طور پہ میں ایک یہاں پہ کہتے ہیں تو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ تذکرۃ الملتان ہے. یہ اس وقت کے جو مخدوم تھے، مخدوم سید روشن شاہ محمد یوسف صاحب ہے. اس کو پھر BZU یونیورسٹی نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کروایا تھا. اسی طرح ہمارے ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے حسن رضا گردیزی حضرت شاہ یوسف گردیز کے اوپر جیسے کتاب لکھی، ان کی سمان حیات ہے. دوسرا اس کے علاوہ تیسرا یہ کہ میں نے جو سوچا آپ کے ناظرین کو بتاؤں کہ واقعات کربلا، کافی لوگ پوچھتے تھے، انٹروڈکشن کرانا ہوتا ہے، کیا ہسٹری بتانی ہوتی ہے. تو میرے والد صاحب نے، سید خورشید عباس گردیزی مرحوم نے، یہ کتاب لکھی تھی ارض کربلا. یہ اس میں آپ کو مختصراً اردو میں واقعات کربلا کے ملتے ہیں، اور آپ کو بھی میں ایک کاپی اس کی پریزنٹ کروں گا، کیونکہ اس میں ایسے لسٹ دی ہوئی ہے کہ تمام شہداء جو کربلا کے تھے، پھر ان کے نام، پھر اس کے علاوہ تاریخ کہ 2 محرم کا یہ واقعہ ہے، 3 محرم کا یہ واقعہ ہے،
عاشورہ تک کے سارے واقعات دیے ہوئے، تو اس طرح کی خدمات انجام دیتے رہے جس سے تاکہ اسلامی تعلیمات لوگوں تک پھیلیں۔ درگاہ میں حضرت امام علی علیہ السلام کے قدم مبارک کی شبیہ جو ہے وہ بھی موجود ہے، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو۔ اس میں دو روایات ملتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضرت شاہ یوسف گردیز جب تشریف لائے تھے تو وہ حضرت علی کے نقش پاک کو ساتھ لے آئے تھے۔ دوسرا ہے کہ نہیں، یہاں پہنچنے کے بعد ان کے پاس آیا تھا، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ یہاں پہنچ گیا ملتان میں، اور ملتان میں آج تک خاندان میں جو مین کمپاؤنڈ ہے شاہ یوسف گردیز کے مزار کا، ایک طرف مزار ہے، اس کے سامنے مسجد ہے، اس کے علاوہ امام بارگاہ ہے، اور قدم مبارک ہے جناب حضرت علی علیہ السلام کا۔ بینگ اے ایمبیسڈر اگر میں بات کرتا چلوں تو آپ نے مختلف ممالک کے دورے جو ہیں وہ کیے ہیں، کیا فرق دیکھتے ہیں؟ کیونکہ حضرت حسین علیہ السلام کی اگر بات کی جائے تو حضرت حسین علیہ السلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ محرم الحرام کو کس طرح سے مناتے ہیں؟ اس میں ایک چیز جو میرا خیال ہے ذرا فرق ہے کہ دنیا میں اسلامک سوسائٹی یا انوائرمنٹ میں محرم کرنا، اور دوسرا ہے نان مسلم سوسائٹی میں محرم کرنا۔ اور میں نے اللہ نے موقع دیا تو دونوں جگہوں وزٹ کی ہیں اور یا رہا ہوں، تو اس لیے دونوں کا ایکسپیرینس کیا ہے۔ جب میں واشنگٹن میں تھا تو ہم وہاں پہ جلوس ہر سال نکلتا ہے ایک محرم کا، اور وہ ماتم کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس تک جاتے ہیں، اور اس میں ایک جو چیز مجھے خصوصی طور پہ اچھی لگی تو ساتھ وہ پیمفلیٹس ہوتے ہیں، وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لوگوں میں جو اسٹریٹ پہ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بتانے کے لیے کہ اس گریہ کا، اس ماتم کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیا مقصد ہے۔ دوسرا اسی طرح کا ایک بہت بڑا جلوس ہر سال لنڈن میں ہائیڈ پارک کارنر کے ساتھ پارک لین پہ نکالا جاتا ہے، وہ اس میں بھی بہت لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اور مجھے اسی طرح ڈنمارک میں بھی 10ویں کے دن جلوس نکلتا ہے، مجھے اس میں بھی شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور میں نے انڈیا میں بھی سرو کیا ہے پاکستان ہائی کمیشن میں، تو وہاں دہلی میں بھی ہوتا تھا، اور لکھنؤ جانے کا موقع ملا، وہاں میں نے 10ویں محرم وہیں کی تھی، اور وہی ملتان جیسا ماحول، کافی سملیرٹیز نظر آئیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شہر ہے یو پی میں امروہہ، تو وہ سادات ہے امروہہ، کافی فیملی مشہور ہے، انہوں نے انوائٹ کیا تھا تو ان کی انویٹیشن پہ میں وہاں بھی گیا تھا، تو وہ انہوں نے وہاں پہ بھی محرم کرنے کا اتفاق ہوا۔ اور 8ویں کا مجھے یاد ہے جلوس میں جب میں شامل ہوئے تو اونٹوں کی قطار بھی شامل تھی، ایک ذوالجناح کے علاوہ ایک اونٹوں کی قطار بھی ساتھ جلوس میں شامل تھی۔ لیکن ایک چیز ان سب میں کامن ہے کہ جو میسیج ہے اور جو واقعات کربلا اور جو امام حسین کا سٹینس تھا وہ کتنا اس کو پھیلتا جا رہا ہے۔ حضرت شاہ یوسف گردیز کی اگر تعلیمات کی بات کرتے چلیں تو وہ تعلیمات کیا ہیں؟ اس کی میں پریکٹیکل مثال اس حوالے سے کہوں گا کہ انہوں نے اور ان کے اولاد نے، پھر آگے چلتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے، لوگوں میں آپس میں ہم آہنگی، اپنے اصولوں پہ رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنے کا، اور کسی بھی مذہب سے ہوں، اور خصوصی طور پہ جب اگر سارے مسلمان ہیں تو اور بھی زیادہ، جب چاہے کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے ہوں، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ اور ایک دوسرے کو
लिव एंड लेट लिव वाली पॉलिसी के तहत। जुल्फ़िकार गर्देज़ी साहब, आखिर में अपनी जानिब से आप क्या पैगाम हमारे नाज़रीन को देना चाहेंगे, क्योंकि मुहर्रमुल हराम का सिलसिला जारी है। इस महीने की तो ख़ुसूसी तौर पर जो है वो एहतराम किया जाता है, और औलिया अल्लाह के हवाले से भी, उनकी तालीमात के भी हवाले से भी, हमारी नई नस्ल जो इस वक्त परवान चढ़ रही है उस हवाले से भी क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैसेज तो मौला हुसैन का पैगाम है जो फैलता जा रहा है और इंशाल्लाह फैलता रहेगा। दो बातें उसमें मैंने आपके नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि वो एक मशहूर शेर है ग़ालिबन उर्दू का, जोश मिली आबादी का ग़ालिबन है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो ये है। और दूसरा जनाब मौला हुसैन की जो वाक़या करबला हुआ, मौला हुसैन की हयात और वाक़या करबला में जो सबक मिलता है वो है अपने असूलों पे खड़े रहना और अपने हक़ को पहचानना और उसके ऊपर साबित कदम रहना। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ साबिक़ एम्बेसडर पाकिस्तान सैयद जुल्फ़िकार हैदर गर्देज़ी मौजूद थे, जिन्होंने हज़रत शाह यूसुफ़ गर्देज़ की ज़िंदगी के बारे में भी हमें आगाह किया और मुहर्रमुल हराम की अहमियत के बारे में भी बताया, और बताया कि करबला हमें क्या दर्स देता है। आपने मेज़बान वसीम शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।